بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مولانا ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر بتایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں دعوت الحق کی نگرانی میں 68 مدارس ہیں اور 160 اساتذہ ہیں اور تقریباً 4000 طلبہ تعلیم قرآن حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض حفاظ کی تنخواہ علماء سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں تنخواہ کا معیار ضرورت اور حاجت پر ہے۔ قرآن پاک کی صحیح خدمت کا اہتمام رہتا ہے، اسی کی برکت ہے کبھی مدرسے میں مالی ابتدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ 3 لاکھ سالانہ کا خرچہ ہے۔ ہمارے یہاں حفاظ کرام کو جہری نماز ہو یا سری ہو، خواہ فرض نمازوں کی امامت ہو یا تراویح پڑھانی ہو، تجوید اور قواعد کی پوری رعایت رکھنی ہوتی ہے۔ بعض حضرات جہری نمازوں میں تو قرات کی تمام اصولوں کی پابندی کریں گے اور سری نمازوں میں سب اصول ختم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ قواعد صرف جہری نماز کے لیے خاص ہے؟ اگر یہ قرآن پاک کی عظمت کا حق ہے تو پھر ہر حالت میں اس کی رعایت ضروری ہے۔ تراویح میں تو عام ابتلا ہے کہ تیز پڑھنے میں تمام قواعد ہضم کر جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، وہ یہ کہ کار کے تیز چلانے پر حکومت کی طرف سے انعام مقرر ہو تو کچھ لوگوں نے لال سگنل کو بھی پار کر لیا اور تصادم سے بھی نہ رکے، سب کو گراتے پڑھتے منزل مقررہ تک پہنچ گئے، اور کچھ لوگ ہر لال سگنل پر اپنی کار کو روک لیا کرتے اور کسی کی جان کو بھی تیز رفتاری سے نہیں ضائع کی۔ تو اب آپ ہی بتلائیں کہ انعام کن لوگوں کو ملے گا اور چالان کن لوگوں کا ہوگا؟ انعام تو کجا ایسے لوگوں کی سزا کا خطرہ ہے جو تیز رفتاری سے تراویح میں اصول اور قواعد اور تجوید کی پرواہ نہیں کرتے اور مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ نمبر 8، ارشاد فرمایا جب طبیعت کے موافق حالات پیش ہو تو شکر سے حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جب طبیعت کے ناموافق حالات پیش آئے تو صبر سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ پس مومن ہر حالت میں نفع میں ہے، چھت بھی اور اس کی اور پٹ بھی اس کی۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قبض کی حالت سالک پر شاق تو گزرتی ہے، کیونکہ ایسی حالت میں دل کی بے کیفی کے سبب عبادت میں لذت کم معلوم ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمت و ارادے سے تمام معمولات میں لگا رہنا چاہیے۔ اس سے سالک کا عجب اور کبر ٹوٹ جاتا ہے اور ابدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جو حالات رفیہ سے ہے یہ حالت پھر تبدیل ہو جاتی ہے، بس اپنے معمولات ہی کو مقصود سمجھے، یعنی ذکر خود مقصود ہے، اور ذاکر اسم کو مسمى کی مجالست جو حاصل ہوتی ہے کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ انا جلوس من ذکرنی حدیث قدسی ہے، ہر ذاکر کو اسم کے ساتھ حق تعالیٰ کی مجالست یعنی قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے۔ بس اس نعمت کے ہوتے ہوئے کیفیات وغیرہ کی ہوس میں پڑھنا غیر مقصود میں مشغول ہونا ہے۔ وہ اصول سالکین طریقت کو ہر وقت یہ اصول مستحضر رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، کیفیات غیر اختیاری ہیں اور ذکر اختیاری ہے، بس اپنے اختیاری اعمال میں لگا رہنا ہمارا کام ہونا چاہیے۔ پھر مولا کریم جو غیر اختیاری نعمتیں مثلا کیفیات، ذوق، شوق یا اچھے اچھے خواب وغیرہ عطا فرمائے ان کا شکر بجا لائے، اور نہ عطا فرمائے تو اسی میں خیر سمجھے اور اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھے۔
چنانچہ بعض لوگوں کو زیادہ حالات اور کیفیات اور اچھے خواب اور کشف وغیرہ سے ایسا عجب اور کبر پیدا ہوا کہ ہلاک ہو گئے۔ نمبر 2، اسی طرح وساوس کا آنا اور وساوس کا لانا ہے۔ وساوس کا آنا مطلق مضر نہیں ہے، بلکہ وساوس سے جو حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، عجب اور کبر کے جراثیم ہلاک ہوتے ہیں۔ البتہ وساوس کو لانا مضر ہے، بس اپنے اختیار سے وساوس کو نہ لائے اور نہ اس میں مشغول ہو، پھر بھی آئے تو اس طرف ذرا بھی توجہ نہ کرے اور فوراً کسی دینی یا جائز دنیاوی خیال و فکر میں اپنے کو مشغول کر لیں، کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نفس ایک وقت میں دو شے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ بس عموماً مصروف لوگوں کو وساوس کم آتے ہیں، نیز وساوس کو نہ دفع کرنے کی کوشش کرے نہ ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، ان کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ جیسے بجلی کا تار ہے کہ اس کو ہٹاؤ تو بھی مزید اور اگر پکڑو تو بھی مزید۔ بوقت ہجوم وساوس یہ سوچیں کہ حق تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ چھوٹے سے دل میں خیالات کا سمندر موج مار رہا ہے، اور ہم کس قدر بے بس و عاجز ہیں کہ ان خیالات کے دفع کرنے پر قادر نہیں۔ اسی طرح جب یہ وساوس معرفت کا سبب بن جائیں گے تو شیطان بڑا مایوس ہوگا، اور حدیث پاک کی یہ دعا بھی کر لیا کرے کہ اے اللہ ہمارے دل کے وساوس کو اپنا ذکر اور اپنی خشیت بنا دیجیے۔ ارشاد فرمایا، وساوس کا علاج عدم التفات اور علم سے جواب نہ ہے اور کسی کام میں لگ جانا ہے، اور جب تک وساوس کو مکروہ اور ناگوار بتاتا رہے کچھ گناہ نہیں اور کچھ نہ ضرر ہے، البتہ جسمانی کلفت ہوگی اس کو برداشت کرے اور اس مجاہدے پر ثواب اور انعام بھی لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔